انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. الحمدللہ اپنے حالات کو یقین بنا دے اور کو نکال کر اپنے پرانا
زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ ہیں اور جو محفلوں میں بیٹھا کرتے ہیں وہ محفلوں کا عدد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم چونکہ نسبت والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو نسبت والا ہوتا ہے ادب والا نہیں ہوتا تو بچہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضر عبادت کی شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیروں کو سلسلے اپنی سلسلے کی غلامی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جلال ہے کوئی جو خاموش نہ رہے نجر پڑھیے صلی اللہ علیہ کے لیے بولو 5 کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی
محبت کا حق کیا ہوتا ہے؟ جو ان کی طرح کتاب کا اپنا کو بھیجا، ان کی طرح کردار کا اپنا، ان کی طرح چہرہ بنا، ان کی طرح نماز چھوڑے، ان کی طرح نماز پڑھنے والا ہوگا، ان کی طرح ذکر و اذکار کرنے والا ہوگا، ان کی طرح قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ یہ مولا کائنات حضرت علی سے لے کر کے شہید امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ایک ہستی دکھا دے جس نے کبھی نماز قضا کی ہو۔ کربلا کی اپنی ریت میں مقام کربلا میں جہاں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جہاں ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ کی نمازوں کی ٹھٹ دور کی بات ہے، امام حسین کی تحقیق کرنا نہیں ہوئی ہے کبھی۔ یہ ہے اتحاد کا گھرانہ، روزوں میں نکلنے سے، لباس کے بدلنے سے کوئی غم حسین ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اگر غم حسین ثابت کرنا ہے تو آپ مسلم و عباس کا دیدار بھی ملے گا، دیدار بھی ملے گا۔ یہ حضرت کا کہا ہے، میں چند باتیں بتاؤں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 13 سے 14 سال کی عمر پر کتنی تقریباً آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امہ خدیجہ کے قبلہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنے میں رکوع دیکھا، قیام دیکھا، سجدے دیکھے، مولا مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پھیرائے، یہ سب نماز پڑھے، جب نماز پڑھنے کا وقت بھی عمر نہیں ہوا ہے، ابھی حکم بھی نازل نہیں ہوا، مدینے والے آقا علیہ السلام نماز پڑھنے، سرکار علیہ السلام والے لوگ ہیں، میں نے عرض کی میرے آقا یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، مجھے نماز پڑھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نماز پڑھنے والا علی ہے میرے جلال ہے۔ سب سے پہلا نماز پڑھنے والا بولو یار سرکار اسلام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ جناب ابو طالب سے بات کرو، وہ تمہارے باپ سے جا کر اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے تو میں سکھا دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب سے بات کرو، کہنے لگے بابا اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے اجازت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جب نام سنا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میری نام مدینے کے قاضیات کی مانا، اس سے زیادہ شفقت کرنے والا وہ ہے۔ حضرت علی حیدر کرار کی زندگی اٹھا کر دیتے نماز پڑھنا دور کی بات ہے کہ تقریر غلام کا جانا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ 12 سے 13 سے 14 سال کی عمر سے لے کر کے شام کو کی جامع مسجد سے شہادت تک حضرت علی نے کبھی نماز چھوڑی؟ یہ ہے سرکار علی کا، یہ ہے زندگی کی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 صحابہ فرماتے کتنے سارے لوگوں 30 صحابہ فرماتے مقام سبھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز قضا ہو گئی، سرکار نے فرمایا کہ میرے آقا فرمایا جاؤ اللہ کام کرتے ہیں۔ حضرت علی نماز پڑھنے گیا تو چونکہ امام دیا ہے، سرکار کے نام نے بلال کو کہا اذان کو اذان کی، سرکار کے نام نے نماز سے پڑھا دی، نماز پڑھا کر اپنے والد ہوئے میں آ گیا۔ سرکار کے نام کو پوچھنا چاہیے کہ علی تو نماز پڑھنے والا ہے، تو صحابی نے رسول دن میرا داماد ہے، میرے آنکھوں میں گھٹن نماز ہے تو اس کا خیال رکھنے والا ہے، اہتمام کرنے والا ہے، تو نے نماز پڑھی؟ سرکار کے نام نے پوچھا، سرکار کے نام نے فرمایا جی زیادہ پوچھا تھا، حضرت علی نماز میں نے زیادہ پوچھا، سرکار کے نام نے صدر نے مقدس رکھا۔ اب یہ بتانا تھا مسئلے کی اہمیت کتنی ہے، دو ہو جاتا تھا۔ حضرت علی نماز میں نے زیادہ پوچھا، سرکار کے نام نے اپنے صدر مقدس رکھا اور سو گئے۔ اب میں کبھی گھر سے سسر کو دیکھ رہا تھا، کبھی چہرے پر تو ہاتھ دیکھ رہا تھا، اگر میں سزا میں اٹھاتا تو بے عزتی ہو جائے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسول اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ کہ اللہ کی اطاعت ہے اور بن جانا جہاں کشمکش ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی کشمکش میں نماز سے سزا ہو، جیسے نماز سے سزا ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوا، وہ جب سرکار اسلام کے رخسار کرتے نبی کریم علیہ السلام پیدا ہو جاتا، نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، سرکار اسلام نے فرمایا علی تجھے کس لیے بلایا؟ اپنی آقا نماز مسجد سے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں کہنا چاہیے کہ گویا ہے آقا آپ سے بڑا کوئی مرید نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مرید نہیں، آج کی جب میں نمازی تو کیا ہو گیا، لیکن سرکار اسلام نے فرمایا علی جو ہوگا تیرا کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو چاہتا کیا ہے؟ اپنی آقا نماز سے نہیں اس لیے ہو رہا، سرکار اسلام نے فرمایا علی بتا نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے قضا اپنی آقا کو قضا کرنے ہوئی ہوتا نہیں اور قضا بھی نہیں کرنے والا کرانے والا موجود ہے۔
کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کے دیکھا خدا کی قسم مدینے والے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جتنے ہاتھ اس کے بالوں کے اوپر آئیں گے ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرمائے گا یتیم کی کوئی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب اللہ تو بلی بچے گھر کرے چاہے وہ ولیمہ کیوں نہ ہے غریبوں کے لیے ولیمہ لیکن ہمیں ان کے لیے رکھا ہے کہ بابا لے کر آیا ہے کہ نہیں بولو یار اسی غریب مانے دیا کبھی ابھی کے ڈالے دیتے ہو بولو یار ہم حسین کے لیے ہیں کردار حسین کو دیکھنا چاہتے ہو یہ اپنے جلانے کا کردار ہے بنو سلیم قبیلہ ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا سرکار اسلام نے اس سے مالی حالت پوچھی مالی حالت پوچھی نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے 3000 گھر کتنے ان 3000 میں سے سب سے زیادہ غریب یہ ہوئے سرکار اسلام فرماتے ہیں زیادہ کھڑے ہو جاؤ میرا آقا حکم فرمایا بدل دو اس کی ایک سے آپ رسول کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا صاحب سے نہیں میری اونٹ نہیں بنتی ہے میں تمہیں دیتا ہوں سبحان اللہ لیکن میں تو جو عورتوں میں نہ پھر سوال نہیں کرتا لیکن ضرور ہوں لیکن کردار میرا اندر نہیں ہے قربان جائے حضرت علی ایسے کردار کھڑے ہو گئے آپ نے اپنا امام ہوتا تھا فرمایا کبھی نیا خریدا ہے یہ میری طرف سے ثبوت کر ہے اور شاہان سے بنتی سرکار کے نام نے فرمایا سلیمان جی میرے آقا فرمایا جاؤ اس کے کھانے کا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہی مسجد نبی سے باہر نکلا تو میری نظر پڑی نماز ہے نہیں پر بولو سبحان اللہ میرے دروازہ لگایا نقشہ آئی کون ہے اسیمان سلمان فارسیوں آسیان سیبا طائران کاملوں سے دریوں میں ابھی حق کہنے لگی کیسے انہوں نے سلام آتا سنایا ہے اسرائیل چھتا ہے اللہ کہتی گی محمد یا فارسیوں کے لیے بدن کے کپڑے میں بنانے کیسے دیئے مجھ سے کیا لینا ہے میں کھانے کے لیے سرکار اسلام نے فرمایا وہ مجھ سے لیا کیا کھانے کا بندوبست ہو جائے گا سیدہ خاتون جنت حسین کریم کے مزار میں ادب علی کی گھروالی کہنے لگی کھانے کا بندوبست ہو جائے گا پوچھا کھانے کے لیے ہے آپ نے فرمایا 3 دن گزر گئے کتنے زمین میں خبر کیلو پانی یاد کرو پیاس سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دو چار جو پانی کے کٹنے گلاس ہو دو چار بوتلیں پانی شربت کی پی لیتے اسے پیاس سے زیادہ احساس ہوگا کبھی بولا پانی پی کر کے احساس نہ کر روزہ رکھ کر احساس نہ کر یہ مدینہ والے آقا علیہ السلام کی سنت ہے 2 10 صحابہ کا روزہ رکھ کے دیتے پھر تو یہ احساس ہوگا کہ کیا سوچیں اس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا لیکن اللہ نے دیا بہت دیتے حضرت سلمان فارسی فرماتے میں حیران ہو گیا بچوں نے 3 دن سے اپنی اولاد نے بھی کھایا اور کہہ رہی اللہ نے بہت دیا آپ نے فرمایا کھایا ایک روایت میں چمڑے کا مسدہ تھا ایک روایت میں کھچر کا جرابہ موٹا بسلا تھا جس پر حسین کریم ہے توجہ تو دے یار صحابہ کی حد ہو گئی ہے حسین کریم آرام فرماتے ہیں سیدہ خاتون جنت نے رحمت کلالہ ڈال کر بچوں کو زمین پر لٹایا ہے وہ مسدہ نہ بیٹھا وہ بسل نہ بیٹھا ایسے جھگڑی سے باہر کے فرمایا جاؤ 2-4 دکان چھوڑ کر ایک یہودی ہے جس کا نام شمعون ہے یہ وہی یہودی ہے جس کے بعد میں حضرت علی کی جناب اللہ مزوری کیا کرتے تھے کہا یہ اس طرح کی چیزیں رکھ کر کے سلسلہ پیسے اس کو جوڑے دے دیتا ہے اس سے جلدی سامان لے کر آ جاؤ تو تاکہ کھانے کا بندوبست کرے حضرت سلمان فارسی فرماتے میں حیران ہو کر کیا کیا آپ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے اب حکم چونکہ سرکار اسلام کی صاحبزادی کا ہے میں لے کر کے یہودی کے پاس پہنچا یہودی نے دیکھی وہ بستر اٹھایا نا تو زندگی میں کیسے ایسے بستر میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا وہ دیکھنے لگا خوشبو ایسی معطر ہو رہا ہے وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ یہ بستر کہاں سے لایا کہا نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کا بستر ہے کہا یہ لایا کہ ایسی نوبت کیوں آ گئی کہا کہ اس طرح ایک شخص آیا بنو سلیم قبیلے کا اور آ کر کے جناب اللہ سرکار اسلام کی بارگاہ میں آیا سرکار نے کچھ آپ نے خدمت کی ہے اور ایک نے حکم فرمایا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے تو سیدہ خاتون
کہنا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام تیرے بابا کا غلام نہیں رہا ہے. فرمان بھارتی فرماتے ہیں یہ تجھے کیسے احساس ہوا؟ اس نے کہا میں نے کل ہی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر زمان ہوں گے اس کے قریبی والوں کا یہ حال ہوگا کہ خود تو بھوکے ہوں گے لیکن سائنوں کا پیٹ بھر کر کے دکھائے گا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تین نشانی سید کی ارشاد فرمائی. ایک تو سنی ہوگا، توجہ چاہتا ہوں سید کے لیے حکم ہے، ایک تو سنی ہوگا، دوسرا وہ خوبصورت ہوگا، تیسرا وہ سخی ہوگا. وہ سخی بن کر دیکھو، پھر دیکھو مزہ کیسا ہے. یہ ہے کہ اتحاد کا گھرانہ ہے. حضرت حسن امام حسین کے حضرت حسن مصطفیٰ 11 مہینے بڑے تھے. ایک دن سرکار علیہ السلام دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں. تو حضرت حسن مصطفیٰ جو کہ بڑے ہیں، سرکار کبھی کہتے ہاتھوں سے پکڑو، کبھی کہتے ٹانگوں سے پکڑو، حسن کبھی ایسے کرو. تو حضرت فاطمہ چونکہ ماں تھی کہ شہزادہ دونوں شہزادے تھے، کہنے لگے بابا آپ چھوٹے کو بتا بجا بڑے کو بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹی خاموش ہو جا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہی. بابا وہ کیا ہے؟ فرمایا حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جو نہیں بتا رہا ہے. یہ وہ حسنین کریمین ہے جب یہ دنیا میں آئے. تو حضرت علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا مرحب رکھا ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کا نام حسن رکھنا ہے. دوسرے کا پوچھا، فرمایا اس کا نام حسین رکھنا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اللہ نے دو ناموں کو سنبھالا ہے، ایک حسن کو سنبھالا ہے، حسین کو سنبھالا ہے. یہ نام میرے رب نے عطا فرمائے ہیں. ایسی ہستیاں، ایسی جنتیاں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. حضرت امام حسن کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو بے مثلوں کی مثال ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن کے بعد ایک شخص آ گیا. سخی تو سخی ہوتا ہے. آپ نے آ کر کے لگا حضور شادی کو عرصہ ہو گیا، اولاد کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جسمی پڑھو اولاد ہو جائے گی. آج کے حضور پھر کب آنا ہے؟ فرمایا جب مجسم بیٹے ہو جائے پھر آنا. تو بولو سبحان اللہ یا حضرت امیر معاویہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے یا حسن آپ نے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر دیا؟ فرمایا میں نے جو کہہ دیا اللہ بدل فرمائے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس سے وہ چیز مانگو جو ناممکن و ممکن ہو جایا کرتا ہے. سچ بتا ایسا بڑا سخی نظر آئے گا دنیا میں؟ کوئی بندہ مانگ کے دیتا ہے، کوئی اناج دیتا ہے. حاتم طائی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، 11 سخاوت کے دروازے تھے. کوئی جناب اللہ کہیں سے نان بانٹا جا رہا ہے، کہیں پیسے بانٹے جا رہے ہیں، کہیں کمبل بانٹا جا رہا ہے، کہیں مچھر بانٹا جا رہا ہے. لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ اس کے 11 دروازے تھے. کسی نے حضرت حسن مصطفیٰ سے پوچھا، فرمایا اس کے نانا کا جناب اللہ جو حاتم طائی کا جو بیٹا نواسا تھا، عدی بن حاتم صحابی رسول ہے، کہ اللہ تیرے نانا کی سخاوت کے 11 دروازے تھے، میرے نانا محمد رسول اللہ کی سخاوت کا ایک ہی دروازہ ہے. سبحان اللہ. جو لے جائے پھر دوسرے دروازے پر آتا ہے، پھر تیسرے دروازے پر آتا ہے، شام کو چلا جائے دوسرے دن آتا ہے. لیکن میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک ہی دروازہ ہے جسے ایک مرتبہ دے دیا قیامت تک نہیں گھٹنے والا ہے. یہ وہ سخاوت میں بندہ کیا دیتا ہے؟ بندہ اناج دے دے، پیسے دے دے، کپڑے دے دے، کرتے دے دے، بہت سی چیزیں دے دیتا ہے. جان تو کوئی نہیں دیتا نا. یہ ایسا سخی ہے جس نے اپنے جان کو بھی نذرانہ دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچم بلند کیا. جب آپ کے جسم کو پڑھنا ہو گئے، آپ کے جسم کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روکا گیا، تیروں نیزوں کے جب نشانات ہوئے اور اتنا ہونے کے بعد مسجدہ خنجر کے بار میں میرا حسین مسجدہ دیدار یار میں جب اس کے جناب اللہ داڑھی مبارک سے حضرت امام حسین کی داڑھی مبارک سے پکڑ کے جب سر کو کاٹا گیا، تو میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بولو یار. تو جتنے داڑھی والے کو اس سے نصیب ہو، کیونکہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کا پیغام ہے. حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے دے کے دو کو دیکھا تو قاری قرآن کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، سر دم سے جدا ہے، تو نیزے پر ہے اور اس سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے کہا تم شہید زندہ ہوتا ہے. اس آیت کا اپنی جامع امام حسین نے کربلا میں پہنایا. دیکھو قرآن کی تلاوت دیکھو تو ان سے دیکھو، صبر دیکھو تو ان سے دیکھو، استعانت دیکھو تو ان سے دیکھو، استقامت دیکھو تو ان سے دیکھو، استقلال دیکھو تو ان سے دیکھو. یہ دنیا میں رہ کر کے یہ جتنا قابل جاتے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلا، اللہ نے ان کے ناموں کو بھی روشن منور فرمایا. اللہ نے
زندگیاں دے سکو میت ہو جائے اور ہر سال آپ کو آ کر کے اس غم کو تازہ کرے. غم کے لیے حکم کتنے دیتے شریعت ہے بولو یار. اور آپ نے اصلاح کر کے روڈوں میں ان کا تماشا کریں آپ خوش ہوں گے کہ غمگین ہوں گے بولو یار. آپ کو دکھ ہوگا جب آپ کو دکھ ہو سکتا ہے تو پاک بچے کو دکھ نہیں ہوگا. وہ دن قیامت میں ہم سے سوال کریں گے اللہ کے بندے اللہ نے اگر شعور عطا کیا ہے اللہ نے تمہیں پھر شریف عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے ذات کے بدلانے دیے معصوم علی سے چلا گیا جوان علی اکبر کے ناشتوں کو اٹھا کر لائے قوم محمد چلے گئے مسلم بن عقیل چلے گئے مہاتما گاندھی کے ساتھ فرمان ہو گئے اور تم یہ کیا کر رہے ہو. اور جو مسلح پر نہ کھڑا ہو جائے جو قرآن کی تلاوت کرے جو ان کی طرف سے نمسکار کرے اور ان کے خط میں مسلح کر لو خدا کی قسم ہے اسے فیضان بھی ملے گا دیدار بھی ملے گا. کردار اپنانے کی ضرورت ہے. ہر شام کو ہم سے بہتر یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنا اور جو ساتھوں میں غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ کر یہ 9-10 آ کر کے اپنا مشاہدہ کرو کہ میرے اندر کیا خامیاں پائی گئی کیا غلطیاں پائی گئی. دنیا میں سب سے مشکل ترین اپنی اصلاح کرنا ہے. اپنی گریبان میں جھانکنے کی کوششیں کرو. یہی پیغام اللہ والوں کا ہے. یہی اہل بیت طاہر نے ہمیں دیا. یہی مدینے والے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی اصلاح کرو. ظاہر کو بدلو نہ بدلو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن باطن کو بدلو. یہی میرا پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے باطن کو بدلو اپنے اندر کو بدلو. نماز پڑھنے اور نماز کے بعد باہر نکلتے میری وہی عادتیں وہی تربیت ہو وہی حرکتیں ہو. تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نماز تو برے کاموں سے روک کی ہے اور یہی ادائے ہے یہی نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کا سبق ہے. یہی ان کی زندگیاں ہیں اور جانے کا مقصد اصلی یہ تھا کہ شریعت کو زندہ و جاوید کر گئے. اس شریعت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی مسائل کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں نماز نہیں آتی نماز سیکھیں. اللہ کی قسم حسینی کردار ایسا ہوتا ہے آپ چہرہ دیکھ کر کے نہیں اندازہ کر سکتے ہیں. ارے غلام ایسا ہو کہ آقا کی طرح چہرہ تو بنا رہا ہے آقا کی طرح لباس پہن رہا ہے آقا کی طرح امامہ پہن رہا ہے آقا کی طرح ادا کر رہا ہے تو پتہ چلے گا جب آقا کو غلام ایسا ہے تو آقا بے مثل بے مثال ہوگا. وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے وہ جناب جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ جناب اللہ ولیوں کے سردار ہے. اللہ نے ایسا مقدس طیب و طاہر گھرانہ عطا فرمایا. اس لیے اللہ قرآن کریم میں ان 5 نقطوں سے خوشیاں کے لیے فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ یہی چاہتا ہے اے میرے نبی کے گھر والوں اے میرے نبی کے پیاروں اللہ یہی چاہتا ہے ہر بنی کی نجس ناپاکی کو تم سے دور کیا جائے. تو جو ناپاکی شریعت نے بتائی ہے اس سے سمجھ جاؤ کہ وہ دور ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. اگر ہم بچیں گے تو ہم ہی حسینی ہے. پھر کوئی طاہرکم تطہیرا اللہ تمہیں بھی خوب پاک اور صاف فرمائے گا اگر ان کے نسل کی طرف اپنا گے. اس لیے کہتے ہیں واہ حسین